عرب ہوگا اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اور آپ کے رب نے حکم فرمایا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس آیت کی ابتدا رب نے یہاں سے فرمائی کہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت جو ہے وہ نہیں کرنی۔ پھر اگلے الفاظ فرمائے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ اور پھر آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ پھر فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے وہ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم نے ان کے سامنے اف نہیں کہنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور انہیں جھڑکنا نہیں ہے اور ان کے ساتھ بات چیت جو ہے وہ نرم کرنی ہے۔ پھر دوسری آیت میں خالق کائنات فرما رہے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ فرمایا کہ ان دونوں کے لیے نرم دلی سے عاجزی اور انکساری کے بازو پھیلائے رکھو اور ہر وقت یہ عرض کرتے رہا کرو اے میرے رب ان دونوں پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت اور شفقت سے پالا تھا۔ ان دو آیات کے اندر خالق کائنات مالک ارض و سما نے اولاد کو یہ بتایا ہے کہ ماں اور باپ کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی ہے، ان کے پاس بیٹھنا کیسے ہے، اور ان کے لیے کس حد تک تم نے خدمت میں، ادب میں، احترام میں تم نے ہر وقت جھکے رہنا ہے۔ اور دوسری آیت کا اختتام رب نے یہاں فرمایا کہ تم ہر وقت ان کے لیے دعائے رحمت جو ہے وہ کرتے رہا کرو۔ ان دو آیات کا اگر ہم تفصیل کے ساتھ مطالعہ کریں تو رب اپنے کلام میں جس کلام کے اندر رب نماز کا حکم دے رہا ہے، جس کلام میں رب ہمیں روزے کا حکم دے رہا ہے، جس کلام میں رب حج کا حکم دے رہا ہے، جس کلام میں رب زکات کا حکم دے رہا ہے، جس کلام کے اندر رب نے دین اسلام ہمیں بتایا کہ دین کیا ہے، اسی کلام کے اندر اسی کتاب میں رب ماں اور باپ کی شان بھی ہمیں بتا رہا ہے۔ جہاں پہ ہم نماز کا انکار کریں تو کافر ہوتے ہیں، اگر اسی طرح ماں اور باپ کے ادب کا انکار کریں تو کلام خدا کا انکار جو ہے وہ لازم آتا ہے۔ یعنی کتنا پیارا نقشہ رب نے ماں اور باپ کے شان کا، ادب کا، احترام کا ہمیں بتایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یعنی ابتدا رب نے یہاں سے کی کہ محبوب آپ کے رب نے حکم فرما دیا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ کیا فرمایا؟ بولیے ذرا، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔
یعنی آیت کی ابتدا میں یہ فرما دیا کہ لوگ کسی کو شک نہیں رکھنا چاہیے، کوئی اس شک میں نہ رہے۔ رب نے پہلے اپنا ذکر فرمایا کہ آپ کا رب جو ہے وہ حکم دے رہا ہے، اس کا حکم ہے، یہ کلام اس کا ہے، یہ فرمان اس کا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اور پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میری عبادت کے بعد پہلے میری عبادت کرنی ہے، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اپنے ماں اور باپ کے ساتھ، یہاں پہ ایک کا ذکر نہیں کیا، دونوں کا ذکر فرمایا۔ اپنے ماں اور باپ کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، اپنے ماں اور باپ کے ساتھ پیار کرنا ہے، ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی بارگاہ میں ادب اور تعظیم کے ساتھ ہر وقت جھکے رہنا ہے۔ پہلے تو یہ فرما دیا کہ ماں اور باپ کے ساتھ تم نے بھلائی کرنی ہے، ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ پھر رب بتا رہا ہے کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر تم نے کیا کرنا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا اگر وہ تمہارے سامنے دونوں ماں اور باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے میں پہنچ جائے تو تم نے ان کے سامنے اف نہیں کہنا۔ کیا لفظ کہا؟ اف۔ اب اگر اپنی پنجابی کے اندر لیں جو آپ کی اور میری مادری زبان ہے، اف جو ہے جب بندہ ذرا تنگ آ جائے، جب بندہ ذرا تنگ آ جائے تو لفظ اوہ کہہ لیتا ہے، جی لفظ اوہ، یعنی تھوڑی سی تنگی کے بعد جب بندہ اس طرح کا لفظ ادا کرتا ہے تو مالک نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ تم نے اپنے ماں اور باپ کے سامنے لفظ اف نہیں بولنا۔ اس حد تک رب نے ماں اور باپ کے ادب کی احترام کا منازل اور مراحل بیان فرما دیے، مرتبہ بیان فرما دیا کہ تمہارے ماں اور باپ کی شان یہ ہے کہ تم نے ان کے سامنے لفظ اف نہیں کہنا۔ اب اف کی تفسیر کچھ مفسرین نے اس طرح فرمائی کہ اف جو ہے اس کی تفسیر اس طرح لے جاتے ہیں کہ اگر ماں اور باپ بیمار ہو جائے اور وہ بستر پر ہو، وہ بول اور براز گندگی جو ہے وہ بستر کے اوپر ہی کر رہے ہو، اور تمہیں جب صفائی کرنی پڑے تو بدبو کی وجہ سے تمہارے ماتھے پہ بال نہیں پڑنے چاہیے۔ جب تمہیں ان کے جسم کی صفائی اور ستھرائی کرنی پڑے، سمیل کی وجہ سے، بدبو کی وجہ سے تمہارے چہرے کی رنگت نہیں بدلنی چاہیے، اس لیے کہ اگر تمہارے چہرے کی رنگت بدل گئی تو ماں اور باپ کا دل ٹوٹ جائے گا، ان کا دل ٹوٹ جائے گا کہ کبھی ہم بھی جوان تھے، ایک وقت تھا کہ یہ اولاد تھی، اس کی صفائی ہم کرتے تھے۔ جب یہ بستر میں بچہ پیشاب کر لیتا تھا تو ماں کپڑے بھی بدلتی تھی، ماں نہلاتی تھی، ماں دھلاتی تھی۔ آج وقت یہ ہے کہ بیٹا اسی طرح باپ کی خدمت کر رہا ہے۔ اگر ان کے دل کے اندر یہ خیال آ گیا کہ میری اولاد مجھ سے تنگ ہو رہی ہے، رب ناراض ہو جائے گا۔ تو یہاں تک رب نے فرمایا کہ تم نے اپنے ماں اور باپ کے سامنے اف نہیں کہنا۔ اس حد تک رب نے بتایا کہ ماں اور باپ کی شان کیا ہے۔ پھر آگے فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اب رب بتا رہا ہے کہ تم نے ان کے سامنے گفتگو کیسے کرنی ہے۔ پہلے رب نے بتایا کہ ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، دوسرا جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو پھر تم نے کیسے رہنا ہے۔
اب رب بتا رہا ہے ان کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی ہے، ماں اور باپ کے ساتھ بول چال کیسے کرنا ہے، بات کیسے کرنی ہے۔ فرمایا جب بھی بولنا ہے نرم بولنا ہے، سخت لہجے میں بات نہیں کرنی، اونچے لہجے میں بات نہیں کرنی، بلند آواز کے ساتھ بات نہیں کرنی، چیخ اور چلا کے ماں اور باپ کے سامنے نہیں بولنا۔ جب بھی بولنا ہے نرم لہجے میں بولنا ہے، گفتگو کا انداز تمہارا نرم ہو، لہجہ نیچے ہونا چاہیے، یعنی اتنی دھیمی آواز میں ماں اور باپ کے ساتھ بات کرو کہ انہیں یہ پتا چلے کہ میرا بیٹا اور بیٹی جو ہے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ میرے سامنے گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر اب دوسری آیت میں بتا رہا ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ تم ہر وقت ان کے سامنے جب بھی ماں اور باپ کا تمہارا آمنا سامنا ہو عاجزی اور انکساری کے بازو پھیلنے چاہیے۔ ہر وقت تم ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنا سر جھکائے رکھو۔ پھر رب فرما رہا ہے کہ ہر وقت یہ کہتے رہا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، الہی میرے ماں اور باپ دونوں پر اس طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں یہ مجھے رحمت اور شفقت کے ساتھ پالا کرتے تھے، جس طرح انہوں نے بچپن کے اندر مجھ پر رحم فرمایا ہے، جس طرح بچپن کے اندر انہوں نے مجھ پر شفقت فرمائی ہے، الہی اسی طرح ان پر اب تو رحم فرما۔ ان دو آیات کے اندر کلام خدا میں رب نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ماں اور باپ کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، ان کے سامنے بیٹھنا کیسے ہے، ان کا احترام کیسے کرنا ہے، ان کا ادب کیسے کرنا ہے، ان کے سامنے بیٹھنا اٹھنا بات چیت، یہ سارا نقشہ رب نے اس کلام خدا کے اندر رب نے ہمیں بتا دیا۔ اب اس کلام کے اوپر تو ہمارا ایمان ہے نا، اگر ایک لفظ کا انکار کرے تو اللہ کی عزت کی قسم بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر اس کلام کے اندر آنے والے اس کلام کا، اس کتاب میں آنے والے اس کلام کا اگر ہم انکار کریں گے ماں اور باپ کے احترام کا، ان کے ادب کا، تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ جس طرح باقی کام اہم تھے اسی طرح ماں اور باپ کا ادب احترام بھی اتنا ہی اہم تھا جتنا دیگر چیزیں اسلام کے اندر اہم تھی۔ اب اگر ہم اس کلام کے اندر دیکھیں، یہ جتنی دو آیات ہم نے سنی اس میں ایک لفظ نہیں ہے کہ جس میں رب نے یہ کہا ہو کہ ماں اور باپ کا تب احترام کرنا ہے جب وہ نیک اور صالح ہو۔ اس ماں اور باپ کا احترام کرو جو نیک اور صالح ہو، جو عبادت گزار ہو، جو تہجد گزار ہو، جو تسبیح پڑھنے والے ہو، ذکر اذکار کرنے والے ہو۔ ایک لفظ بھی رب نے ایسا نہیں فرمایا۔ ماں اور باپ بچے جائے کے گناہگار ہے، وہ رب کا اور ان کا معاملہ ہے۔ اولاد کے لیے فرض ہے، لازم ہے کہ اپنے ماں اور باپ کا احترام کرے، ان کے سامنے جھکے رہے، ان کے سامنے ادب کے ساتھ پیش آئے، ان کے سامنے ادب سے بیٹھے، ان کے ساتھ ادب سے بات چیت کرے۔ اور اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، اس کلام نے ہمیں بتا دیا کہ تم نے ان کے سامنے لفظ اف نہیں کہنا۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ شان ہے ماں اور باپ کی، اور میں اکثر سوچا کرتا ہوں کہ ماں اور باپ کی اتنی اہم ہستیاں ہیں، یہ اتنے اہم ہے رب کی بارگاہ میں، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ رب نے یہاں پہ قرآن کے اندر مرشد کے آداب نہیں بتائے کہ جب تم اپنا پیر پکڑ لو، جس کے تم بیعت کر لو، اس کا احترام ایسے کرنا ہے۔ مرشد کے آداب نہیں ہے، اس کے ہاتھ چومنے کا حکم نہیں دیا،
بلکہ بتایا کہ ماں اور باپ کا احترام کیسے کرنا ہے، ماں اور باپ کا ادب کیسے کرنا ہے، ماں اور باپ کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی ہے، ماں اور باپ کے سامنے بیٹھنا کیسے ہے۔ تو یہ سارا نقشہ جو ہے رب ہمیں بتا رہا ہے کہ اولاد پر ماں اور باپ کا حق کیا ہے۔ سب سے پہلا اولاد پر حق یہ ہے کہ اولاد اپنے ماں اور باپ کے ساتھ بھلائی کرے۔ کیا پہلا حق کون سا؟ بھلائی۔ بھلائی کا معنی محبت، ادب، احترام، عاجزی، انکساری۔ دوسرا فرمایا کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم نے ان کے سامنے لفظ اف نہیں کہنا، یعنی اس طرح کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے کچھ بھی تمہیں کہے تم نے تنگ ہو کے جواب نہیں دینا۔ اور پھر تیسرا بتایا کہ ان کے سامنے گفتگو کیسے کرنی ہے، بات چیت کیسے کرنی ہے، کہ جب بھی تم اپنے ماں اور باپ سے بات چیت کرو تو نرم لہجے میں بات کرنی ہے، نچلے درجے میں رہ کر بات کرنی ہے۔ تو پہلی آیت میں رب نے 3 حقوق بیان فرمائے ماں اور باپ کے جو اولاد پر ہیں۔ پھر دوسری آیت میں رب نے فرمایا کہ جب بھی تم ان کے سامنے جاؤ عاجزی انکساری کے بازو پھیلائے رکھو، اور پھر فرمایا کہ ہر وقت ان کے لیے دعائے رحمت کیا کرو۔ تو یہ 5 حقوق ہے ماں اور باپ کے اولاد پر جو رب نے اپنے کلام کے اندر ارشاد فرمایا۔